ایران کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے اور پاکستان کے اندر معاشی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے ناظرین 18 سال قبل ایک منصوبہ سوچا گیا کہ پاکستان کو سستی اور بلا تعطل گیس چاہیے، اور ایران کے پاس وافر گیس کے ذخائر تھے۔ خاص صاحب ان کو الٹیمیٹلی ان چیزوں کو مٹیریلائز کرنے کے لیے 2009 میں ایران کے ساتھ معاہدہ ہوا، اور 2012 میں ایران نے اپنے علاقے کے اندر تقریباً 800 کلومیٹر کی پائپ لائن بچھا دی، کو 350 کلومیٹر انہوں نے مزید بچھانی ہے۔ اور جبکہ پاکستان نے 2012 میں جب آصف ریزا صاحب صدر تھے، پریزیڈنٹ تھے، اس وقت وہاں پر گئے، مجھے بھی وہاں پر جانے کا موقع ملا، وہاں پر ہم نے آبزرو کیا کہ ایران اپنے حصے کا کام کر چکا تھا تقریباً 75%، اور پھر پاکستان نے اپنے ایریا کے اندر پائپ لائن بچھانی تھی، لیکن اس کے بعد امریکہ کا دباؤ، امریکی پابندیوں کے ممکنہ خطرات اور کچھ دوست ممالک کے خدشات بھی ایسے تھے کہ پاکستان اس سے بیک آؤٹ کرتا رہا۔ خاص صاحب جی ٹی وی نیوز نے ہم نے آج یہ خبر بریک کی جس دستاویز کے مطابق کہ پاکستان کے پاس اب اور کوئی آپشن نہیں رہا کہ وہ ایران سے گیس حاصل کرنے کے لیے اپنے حصے کی جو پائپ لائن ہے وہ بچھائے، اور ہم اس سے پہلے نہیں بچھا رہے تھے، وہی ممکنہ طور کے اوپر کہ ہم امریکی پابندیوں کے زد میں آ سکتے ہیں۔ اب ایران نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کے باعث پاکستان کو فرینچ لاء کے مطابق 18 ارب ڈالر جرمانے کا نوٹس سرو کر دیا۔ جب نوٹس سرو ہوا خاص صاحب تو پھر یہاں پر ایک تھرتھلی مچ گئی، لیکن کریڈٹ میں دوں گا نگران حکومت کو، بالخصوص نگران فیڈرل منسٹر انرجی محمد علی صاحب کو۔ انہوں نے اس سینسٹیویٹی کو ریلائز کیا، تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات چیت کی کہ پاکستان کے پاس اب کوئی اور آپشن نہیں ہے، ہمیں امریکہ کو بھی کنونس کرنا ہوگا، چونکہ پابندیوں کے باوجود ایران عراق کو گیس سپلائی کر رہا ہے، ترکی کو گیس سپلائی کرتا ہے، اس کے ساتھ آذربائیجان کے ساتھ گیس کا بزنس ڈیل ہوتا ہے، وہاں پر پابندیاں نہیں ہیں، لیکن جہاں پاکستان کا مفاد جڑا ہوا ہے وہاں پر پابندیوں کی دھمکی دی جاتی ہے۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ پاکستان نے اس منصوبے کو آگے بڑھانا ہے، اور اگر ہم نے 18 ارب ڈالر کے جرمانے سے بچنا ہے تو ضروری ہے کہ ہم نے ایران کو سیریسنس شو کرنی ہے کہ یس ہم بھی اس گیس کو خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ اس مقصد کے لیے خاص صاحب کابینہ کی کمیٹی نے فوری طور کے اوپر ایرانی بارڈر سے گوادر تک 81 کلومیٹر کی 45 ارب روپے کی لاگت سے گیس پائپ لائن تعمیر کرنے کی اجازت دے دی ہے، منظوری دے دی ہے، اور اگرچہ کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس آئندہ نہیں ہونا، اس منٹس کی ریٹیفیکیشن کے لیے سرکولیشن کے ذریعے سے اسمبلی آج موو کر دی گئی ہے۔ تو یہ پہلا بڑا مرحلہ 15 سال بعد بالآخر خاص صاحب عبور کیا گیا ہے۔ فوائد اس کے کیا ہیں خاص صاحب؟ اس وقت پاکستان کو گیس ڈیفیسٹ کا سامنا ہے، ہم مہنگی بجلی پیدا کرتے ہیں چونکہ ہم گیس امپورٹ کرتے ہیں، گھریلو صارفین کے بل اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ اب ناقابل برداشت ہو چکے ہیں چونکہ ہم گیس امپورٹ کر رہے ہیں اور لوکل گیس ہماری کم ہو رہی ہے۔ جو ایران کی گیس ہے جو 750 ملین کیوبک فٹ یومیہ ہمیں ملے گی، خاص طور وہ درآمدی گیس کے مقابلے میں ہمیں سالانہ 5 ارب ڈالر کے زر مبادلہ کی بچت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے یہ والیوم بڑھے گا ہمیں مزید بچت بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ فیوچر میں یہ گیس پائپ لائن کے ذریعے انڈیا تک جائے گی تو پاکستان کو راہداری فیس بھی ملے گی ڈالرز میں۔ تو اس کے ملٹیپل بینیفٹس ہیں، اور کوئی بھی ملک ناظرین ریجنل کنیکٹیویٹی کے بغیر سسٹینیبل معاشی ترقی کا حصول نہیں کر سکتا۔ خاص صاحب آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ دیر آید درست آید، بہت سے کنسرن ابھی بھی ہیں، اور امریکہ سے ہم نے کہنا ہے کہ ہمیں ایک سرٹیفکیٹ بھی دے کہ آپ ہمارے اوپر پابندیاں نہیں لگائیں گے، لیکن پابندیوں کے خطرے کی وجہ سے خاص صاحب ہم نے کئی اربوں ڈالر کا نقصان کیا ہے ایران سے سستی گیس نہ لے کر۔ بٹی صاحب یہ اتنا خوشائن فیصلہ ہے، میرا دل باغ باغ ہو گیا ہے یہ جب میں نے کیبنٹ کمیٹی نے یہ فیصلہ بڑے عرصے بعد ایک خاص صاحب ایک اچھی خبر آئی ہے ایرانی بارڈر سے گوادر تک یہ جو 81 کلومیٹر جو ہے پائپ لائن بچھائی جا رہی ہے۔ یہ دیکھیں بٹی صاحب، میں حیران ہوتا ہوں دنیا پر کہ ریجنل ممالک آپس میں تجارت نہیں کریں گے، لین دین نہیں کریں گے، اور ہم لاکھوں کلومیٹر دور جا کے چیزیں لیں گے یا ہزاروں کلومیٹر ہمارے ساتھ بارڈر لگتا ہے۔ او بھائی ہمیں کرنے دو کام، ہم آپ سے کیا مانگتے ہیں؟ دیکھیں اس طرح کے جو بولڈ فیصلے ہیں، میں اس پہ جو وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور پوری کابینہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس طرح کے دباؤ مسترد کرنے ہیں آپ نے، ہم کسی کے گھر میں جا کر شرارت کرنے کے حق میں نہیں ہیں یار، ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں، ادھر ہمیں گیس اربوں ڈالر کی باہر سے لینا پڑتی ہے، ہم اپنے مسائل سے کیوں نہیں لے سکتے؟ یہ دباؤ مسترد کر کے انہوں نے بالکل محب وطن پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ بڑک مارنی، ہم کسی کو کوئی پریشان نہیں کرنا چاہتے، ہم امریکہ کے کسی مفاد کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، اور بھائی ہمارا مفاد کدھر گیا؟ ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں، ہمارا ہمسایہ ملک ہے، آپ وہاں بیٹھے لاکھوں کلومیٹر دور سے ہمیں ڈکٹیشن نہ دیں، ہمیں بزنس کرنے دیں بھائی ہمارے لوگوں کے ساتھ۔ ہم نے انہوں نے اگر فیصلہ کیا تو یہ عوام کے لیے کیا ہے۔ اس سے ایران سے گیس لینے سے مجھے بتائیں امریکی مفاد کو کوئی نقصان پہنچا ہے؟ بالکل نہیں۔
ہمارے مفاد کو کیوں نقصان پہنچا رہے ہیں ابھی؟ بالکل. ہاں صاحب پروگرام کا وقت بھی ختم ہو چاہتا ہے، لیکن ناظرین اس بڑے فیصلے کے اندر جو کریڈٹ ہے یقینی طور کے آرمی چیف کا، اس میں براہ راست کریڈٹ ہے، اس کے ساتھ SIFC کے ٹیکر کیبنٹ، نگران وزیر اعظم اور بالخصوص نگران وفاقی وزیر توانائی محمد علی، جنہوں نے رائٹلی اس کو رائٹ ٹائم پہ ٹیک اپ کیا، تمام سٹیک ہولڈر کو سینسٹائز کیا اور پاکستان نے ایک بڑا فیصلہ کر لیا ہے، تمام تر عالمی دباؤ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس پروجیکٹ کو بر وقت مکمل کرنے کی اشد ضرورت ہے. اسی کے ساتھ پاکستان کا معاشی مفاد جڑا ہوا ہے.